السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، رواہ البخاری و مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کی محبت کا تذکرہ ہے۔ کوئی بھی شخص اتنی دیر تک صحیح معنوں میں کامل اور اکمل مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ انسان کی محبت اللہ رب العزت نے کئی چیزوں سے رکھی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ میں 8 انسان کی عزیز ترین اور محبوب ترین چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں انسان کے والدین بھی ہیں، انسان کی اولاد بھی ہے، اس کا خاندان اور اس کی فیملی بھی ہے، اس کا کاروبار اور اس کی تجارت بھی ہے، اس کا خوبصورت اور پیارا پیارا گھر بھی ہے، اور بھی دنیا کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سے کچھ مادی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں رشتوں سے متعلق۔ تو وہ ساری محبوب ترین چیزیں اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا کوئی فیصلہ، یعنی عذاب کا، اپنی گرفت کا اور اپنی طرف سے کوئی سزا نازل فرمانے کا فیصلہ اللہ رب العزت تمہارے متعلق فرما دے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر عزیز ترین چیز، محبوب ترین چیز سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی محبت کا ایک مومن کے دل میں ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ تمام چیزوں سے، تمام رشتوں سے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہی حدیث موجود ہے، آپ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اور اپنی الفت کا اظہار کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی ہی شدید محبت، حتیٰ کہ مجھے والدین سے، اولاد سے، دنیا کی ہر عزیز ترین چیز سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت۔
اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معروف بات کے مطابق، چونکہ ہر شخص فطری طور پہ عموماً اپنی جان سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جان سب سے عزیز ہوتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روٹین میں بائی دی وے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب نہ سمجھے گا اتنی دیر تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ایمان کی تجدید کی، فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد بلکہ اسی لمحے میں اس بات کا عزم کرتا ہوں اور میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں آپ کی رہنمائی کی روشنی میں، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کے بعد آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر بلکہ اپنی ذات اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے اور عزیز ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے تمہارا۔ اللہ اکبر۔ اور سچی بات ہے کہ صحابہ کرام نے واقعی اپنے ایمان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنی قربانیوں سے، جان، مال، تن، من، دن، ہر چیز کی انہوں نے قربانی دے کر واقعی عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی محبت کو چھوڑا جا سکتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس محبت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف بیوی ہوتی ہے اور بیوی کے مطالبات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ خامند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے چہرے پہ داڑھی کو سجا لیتا ہے، بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، بیٹا میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ داڑھی نہیں رکھنی۔ میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں کہ جس ماں نے اپنے بیٹے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے تھے، تو ماں نے کیا کیا تھا؟ ماں نے ہڑتال کر دی تھی، پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا۔ ماں نے کہا تھا سعد میں دھوپ میں رہوں گی، چھاؤں میں نہیں آؤں گی، میں پیاسی رہوں گی، پانی نہیں پیوں گی، بھوکی رہوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، اور اسی بھوک ہڑتال میں مر جاؤں گی۔ یہ ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ماں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی نا، ایموشنلی بلیک میل کیا کہ بیٹا لوگ تجھے تانے دیا کریں گے کہ یہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی ماں اس کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی ٹینشن میں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے اماں جان، اے میری والدہ ماجدہ، آپ نے روٹی کھانی ہے تو کھائیں، کھانا کھانا ہے تو کھائیں، پانی پینا ہے تو پئیں، چھاؤں میں آنا ہے تو آئیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سعد کسی صورت میں بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا ساتھ اور آپ سے محبت کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ ماں تو ایک ماں ہے نا، تیرے جیسی اگر 1000 مائیں بھی ہوتی اور اللہ کی قسم ایک ایک ماں کے جسم سے روح نکلتی چلی جاتی، میں 1000 مائیں تو قربان کروانے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوتا۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، ایسی شدید محبت تھی کہ اپنے اپنے وطن چھوڑ کے آ گئے،
صہیب روم سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارس سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشہ سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا تھا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم میری دن رات خدمت کرتے ہو، وضو کا پانی لاتے ہو، مسواک دیتے ہو، میری خدمت کرتے ہو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، یہ جو آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، یہ میں کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں کرتا، مجھے تو آپ سے محبت ہے۔ اگر میں کسی خواہش کا اظہار کرتا ہوں تو وہ خواہش یہ ہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں نا، میں یہ خواہش رکھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں بھی مجھے ایسے ہی آپ کا ساتھ مل جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ صرف دنیا کی زندگی میں آپ سے محبت نہیں، آپ کا ساتھ نہیں، وہ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اگلی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے تھے، آپ کی محبت چاہتے تھے۔ اللہ اکبر! اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کے واقعات سے۔ واقعی ان لوگوں نے اس حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کر کے دکھا دیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، تمام لوگوں میں بیوی بھی آ جاتی ہے، اس میں دیگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، سب لوگوں سے میں تمہیں زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں، بلکہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ صحابہ نے واقعی اس پہ عمل کر کے دکھایا، انہوں نے دین پہ عمل کیا۔ ہماری طرح انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کام کرنے میں میری بیوی رکاوٹ ہوگی، یہ کام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر میں اسے اڈاپٹ کروں گا تو میرے بیٹے ناراض ہو جائیں گے، میرا باپ مجھ سے ناخوش ہو جائے گا، میرے محلے دار، میرے بزنس پارٹنر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا کاروبار نہ کہیں تباہ ہو جائے سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، دین پہ چلنے کی وجہ سے۔ میں اگر پیارے نبی کا حکم سمجھ کے اگر میں پردہ کروں گی تو میری سہیلیاں ناراض ہو جائیں گی، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا خامند مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدقسمتی سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، دعوے تو کرتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، چنڈیاں تو لگاتے ہیں، آپ کی پیدائش کی خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا صحیح طریقہ ہے، 5 وقت نماز پڑھی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اپنا چہرہ وضع قطع، لباس، رہن سہن، غمی خوشی، ہر چیز کو، کاروبار، لین دین، گفتار، کردار، ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی جائے، یہ سچی محبت ہے۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب ایک باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا جاؤ مجھے پانی کا گلاس لا دو، بیٹا یہ دکان سے، میڈیکل سٹور سے مجھے میڈیسن لا دو۔ اب بیٹا کہے ابا جان مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، میں آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ باپ تڑپ رہا ہے بیماری سے، بخار سے، فیور سے، پین سے، بیٹا کہتا نا ابا جان یہ تو مشکل کام ہے، لیکن سچی بات ہے کہ میں آپ کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ ایسی محبت کو ہم کیا کہیں گے؟ منافقت کہیں گے نا، منافقت۔ یہ محبت تو سنت ابو لہب بھی ہے، ابو لہب کی سنت ہے کہ زبانی محبت کی تھی، لیکن جب آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ پڑھو تو دشمن ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، سب رشتوں سے، سب مفادات سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور ایسی محبت ہو جو ہمارے عمل، ہمارے کردار
اور ہمارے گفتار کو بدل کے رکھ دے، اور پھر صحیح معنوں میں ہم مومن ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔